الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دعا کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو مانگنے کے لیے ترغیب بھی دلاتا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کرنے والے شخص کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرمانبردار ہو اور نافرمانی سے دور ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے، پس وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ سورہ بجینہ آیت نمبر 5 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا ہی عبادت ہے، چنانچہ قبولیت دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا، جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ ترمذی کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دل میں آئے مانگ لے۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ مسلمان شخص کو مشرق یا کسی اور جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اسے دعا کرتے وقت بھی اس طرف رخ کرنے کی کوشش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب مسلمان شخص دعا کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا مستحب ہے، جس کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقض التاسیس میں لکھتے ہیں، مسلمان اس پر متفق ہیں کہ دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتے وقت جس قبلے کی طرف رخ کرنا مشروع ہے، یہ وہی قبلہ ہے جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا مشروع ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا۔ مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے جانثار صحابہ کی تعداد 313 ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا شروع کی۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنے لگے، یا اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما، یا اللہ مجھے دیا ہوا عہد و پیمان مکمل فرما، یا اللہ اگر تو نے تھوڑے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا
تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا اور ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ ابو داؤد میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار انتہائی باحیا اور سخی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبولیت کا مکمل یقین ہو اور صدقے دل سے دعا مانگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی دعا مانگنی چاہیے۔ خوب توجہ اور چمٹ کر دعا کرے، قبولیت کے لیے جلد بازی سے کام نہ لے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ جلد بازی نہ کرے۔ کہا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان یہ کہے، دعائیں تو بہت کیں پر مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس پر مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دعا میں پختہ انداز ہو اور گزارشانہ انداز میں دعا نہ کی جائے۔ بخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا مانگتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ عاجزی، انکساری، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت 90 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت 205 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح و شام یاد کریں اور بلند آواز کے بغیر بھی اور غافلوں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، وہیں پر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قریب ہی گزشتہ شام اونٹ بھی نہر کیے گئے تھے، تو ابو جہل نے کہا، کون ہے جو فلاں قبیلے والوں کے اونٹوں کی اوجڑی اٹھا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو اس کی کمر پر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک بدبخت اٹھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی کو دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ پھر سب اوباش ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، لیکن میں کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر میرے کنبے والے میرے ساتھ ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اسے ہٹا دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، حالانکہ آپ بالکل چھوٹی عمر کی تھیں۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجری کو ہٹایا اور پھر اوباشوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو بلند آواز سے ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگتے تو 3 بار مانگتے اور جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یا اللہ قریش پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ جب اوباشوں نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی بند ہو گئی اور آپ کی بد دعا سے سہم گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا نام بھی لیا لیکن مجھے یاد نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے وہ سب کے سب بدر کے دن قتل ہوئے اور پھر ان سب کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔
دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اور مومنین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ترجمہ، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حالت کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب کی صدائیں بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام پر ہوئی، تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے معلوم ہوا کہ حلال کھانا پینا، پہننا اور حلال پر نشوونما پانا قبولیت دعا کا موجب ہے۔ قبولیت دعا کے لیے معاون اسباب میں چند یہ اسباب ہیں۔ نمبر 1، دعا میں اخلاص۔ دعا کے لیے اہم اور عظیم ترین ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ اسباب نمبر 2، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ چونکہ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا، سورہ نوح آیت 10-12۔ ترجمہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اسباب نمبر 3، عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع سے دعا کرنا۔ عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، امید اور خوف حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے۔ سورہ اعراف 55 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سبب نمبر 4، دعا الہا کے ساتھ بار بار کی جائے، دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہو۔ 2-3 بار دعا کرنے سے الہا ہو جاتا ہے، 3 پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہوگا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی۔ ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ سبب نمبر 5، خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو، ذبح حالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ سبب نمبر 7، واضح اور اچھی دعائیں اختیار کی جائیں۔ چنانچہ سب سے بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ ویسے انسان کی ضرورت کے مطابق دیگر دعائیہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب میں شامل ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ابتدائے دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوانی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے۔ قبولیت دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات تلاش کریں۔ دعا کے لیے افضل اوقات فجر سے پہلے، سحری کا وقت، رات کی آخری تہائی کا وقت، جمعے کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت،
اور افضل جگہوں میں تمام مساجد اور مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے، اور ایسے حالات جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں، جیسا کہ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، اور ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے۔ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی شر کو رفع کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی دعا سے بہتر چیز میسر فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔